بھابھی ہو بھابھی بن کر رہو، ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساس کے مرنے کے بعد جب میں نے نند کے باہر جانے پر اعتراض کیا تو وہ بھڑک گئی، پھر اس نے معمول ہی بنا لیا۔ مجھے روز جلی کٹی سناتی اور میرے شوہر کے سامنے برا بناتی۔ ایک رات میں نے اس کے کمرے میں ایک لڑکا پکڑ لیا تو اس نے میرے شوہر کے سامنے مجھ پر الزام لگا دیا کہ وہ میرا عاشق ہے۔ شوہر نے طلاق دے دی اور میں خدا کی لاٹھی کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب انصاف کرتا ہے، اور جلد ہی وہ دن بھی آ گیا جب رات کے آخری پہر، جب گہری خاموشی پورے آسمان پر چھائی ہوئی تھی، میں گھر کے صحن میں بیٹھی آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی سرد ہوا سے گھر میں لگے درخت کے پتے سرسرا رہے تھے۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے قدرت میرے زخموں پر مرہم لگا رہی ہو، اس ہوا کے ساتھ میرے دل کو سہلایا جا رہا ہو، اور کوئی میرے زخموں پر اپنے نرم ہاتھ پھیر کر مجھے حوصلہ دے رہا ہو۔ میرے دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، مجھے اس اذیت سے نجات دلا۔ تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں اور گنہگار کوئی اور ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ بے قصور کی زندگی کو بے سکون بنانے والے چہرے سے معصومیت اور پاک دامنی کا وہ نقاب ہٹا دے جس کی بنا پر اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس دعا کے ساتھ میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں اس وقت کے انتظار میں تھی جب اللہ تعالیٰ مجھے انصاف دلاتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے ضرور ہے، مگر انصاف ضرور کرتی ہے۔ یہی یقین، یہی کامل ایمان میرے دل کو سکون پہنچاتا تھا۔ میں جب بھی دعا مانگتی تو میرے آنسو ٹپ ٹپ کر کے زمین پر گرنے لگتے۔ جیسے ہی میں اپنے رب سے دعا کرتی تو میرا یقین اور ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو جاتا کہ میرا رب میری دعا ضرور سنے گا اور ایک دن سچائی سب کے سامنے لا کر ہی رہے گا۔ میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہی تھی جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور میری آمد پر سب لوگ خوش تھے، یہاں تک کہ گلی محلے والے بھی مجھے دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ سب لوگ میری منہ دکھائی کی رسم کرنے آئے تھے۔ اس گھر میں نے بہت پیار پایا تھا۔ جب میں بیاہ کر اپنے سسرال آئی تھی، میری ساس مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی بہو تھی، وہ مجھ پر ہمیشہ واری صدقے جاتی۔ وہ دین کو پہچاننے والی اور اخلاق کی بہت اچھی خاتون تھی۔ جب تک وہ حیات رہی انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچایا۔ لیکن ساس کے انتقال کے بعد میری زندگی تو اس گھر میں جیسے کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ ہر نیا دن میرے لیے اپنے ساتھ ایک نیا عذاب لے کر آتا۔ ساس کے ہوتے ہوئے تو مجھے کبھی اپنی ماں کی یاد نہیں آئی تھی، لیکن ساس کے گزر جانے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا تھا جب مجھے اپنی مرحومہ ماں کی یاد نہیں ستاتی تھی۔ میری ساس نے مجھے کبھی بہو سمجھا ہی نہیں تھا، وہ مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی مانتی تھی اور بیٹی کی طرح ہی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک ساس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر ویران سا ہو گیا تھا۔ ابھی ساس کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے گھر میں بہت ہی عجیب و غریب معاملات ہوتے دیکھے۔ میری کنواری ننند، جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، روزانہ رات کو دیر سے گھر لوٹتی۔ مجھے اس کی فکر ہوتی تھی، اس وجہ سے میں اس پر نظر رکھتی اور اس کا دھیان رکھنے کی پوری کوشش کرتی، مگر اسے شاید میرا دھیان رکھنا اور میرا فکر کرنا گوارا ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر کو مہینے میں کچھ دن کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا تھا۔ کام کے سلسلے میں اکثر ہی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیا کرتے تھے۔ میری نند شاید اسی بات کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ جب تک ساس زندہ تھی تب تک تو اس نے بھی کبھی گھر میں کچھ ایسا نہیں کیا تھا جو فکر کرنے کے قابل ہوتا، لیکن ساسو ماں کے گزر جانے کے بعد
ननद ने अपने परपर से निकाल लिए थे। रोज़ घर में लेट आना उसने अपना मामूल बना लिया था। मेरे शौहर घर पर मौजूद नहीं थे। वो जब भी फ़ोन करते तो अपनी बहन के बारे में पूछते। माँ के गुजर जाने के बाद वो वैसे भी गम से निढाल थे। अब बहन का ख्याल उन्हें बार बार सताता था। वो जब बार बार मुझसे फ़ोन पर अपनी बहन के बारे में पूछते तो मैं उनसे कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती। अब मैं उन्हें दूसरे शहर बैठे हुए क्या बताती कि उनकी बहन अपने भाई की गैर मौजूदगी में क्या क्या गुल खिला रही है। मेरी बर्दाश्त भी ख़त्म होती चली जा रही थी। आज मैंने अपने दिल में ये अहद कर लिया था कि आज मैं अपनी नंद से ये सवाल ज़रूर करूँगी कि वो रात गए तक कहाँ पर रहती है और रोज़ाना घर देर से क्यों आती है। मैं अपनी नंद का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं था। मैं लेट नाइट तक इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो घर नहीं लौटी। जब सुबह की अजान शुरू हुई और मैं नमाज के लिए उठी, तब भी मेरी नंद अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं वज़ू करके जैसे ही अपने कमरे की तरफ पलटी तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो मेरी नंद मुस्कुराती हुई दबे पाँव घर के अंदर दाखिल हो रही थी। मुझे देखती ही वो मुझसे सलाम करने लगी और सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्या बात है, तुम रोज़ाना घर देर से क्यों लौटती हो? देखो, जवान बेटी का आधी रात को घर से बाहर रहना ठीक नहीं। तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरा इतना ही कहना था कि वो मेरी इतनी सी बात सुनकर आग बगोला हो गई और मुझ पर बरसने लगी। भाभी हो, भाभी बनकर ही रहो। खबरदार मेरी माँ बनने की कोशिश की तो तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह के सवालात करने वाली? हाँ, आज तक मेरी माँ ने मुझसे कभी ऐसा सवाल नहीं किया था। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, देखो, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा ने अगर तुमसे कोई सवाल नहीं किया था तो आज तक तुमने भी अम्मा के होते हुए कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। अब तुम्हारी हरकतें मुझे मशकूक लग रही हैं। इसी वजह से मैं तुमसे पूछने का हक रखती हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हें मेरे सहारे छोड़कर गया है, मुझे तुम्हारी मुहाफिज बनाकर गया है। अगर मैं भी तुम्हारी हरकत से बेखबर रहूँगी तो तुम्हारे भाई को कल को क्या जवाब दूँगी? इनफैक्ट मैं तो कल को अपनी मरहूम सास से भी नज़रें नहीं मिला पाऊँगी। मेरी बात को अनसुना करते हुए वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चली गई और गुस्से से दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगी, अपनी औकात मत भूलो। तुम मेरी भाभी हो, मेरी अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने दोबारा कभी मेरे ऊपर यूं नज़र रखी या मेरे आने जाने का हिसाब रखा तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकालने में। मेरी नंद बहुत बदल चुकी थी। वो नंद जिसकी मुंह में ज़बान तक ना होती थी, आज मुझसे इतनी ज़बान दराजी करके अपने कमरे में जा चुकी थी। हालांकि वो गलती पर थी, बजाय अपनी गलती मानने के वो मुझ पर ही भड़क उठी थी। मैं तो बस अपनी इज्जत को बचाते हुए अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी कि जब वो आएंगे उनके सामने ही अब बात होगी। अब तो मेरी नंद ने इस वाक़ये के बाद डेली का मामूली बना लिया था। वो रोज़ाना मुझे जली कटी बातें सुनाती, मुझ पर रोब झाड़ती और हर वक्त मुझसे काम करवाती रहती। मैं भी खामोशी से उसकी हर बात मानती गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में किसी किस्म का भी कोई तमाशा हो और मोहल्ले वाले इस तमाशे का हिस्सा बने। मेरी नंद ने मेरी खामोशी को शायद मेरी कमज़ोरी समझ लिया था, इसलिए वो मुझ पर रोब झाड़ती थी। मैं सिर्फ वक्त गुजारी कर रही थी। कुछ दिन गुजरे, मैं नमाज के लिए उठी। जाए नमाज हाथ में लिए मैं सहन से गुजर रही थी कि मुझे अपनी नंद के कमरे में से किसी मर्दाना आवाज़ में गुफ्तगू सुनाई दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। अब ये क्या नया तमाशा है? इसकी हिम्मत तो देखो, किसी को अपने कमरे तक ले आई। मैं दिल ही दिल में इसे कोस रही थी।
پھر سوچا شاید میرا وہم ہو، لیکن اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں نے اپنی نند کے کمرے کے پاس جا کر آواز سننا چاہا۔ جیسے ہی میں اپنی نند کے کمرے کے دروازے کے قریب گئی تو مجھے اندر سے ایک جوان لڑکے کی آواز سنائی دی، جو میری نند کے ساتھ مل کر کہکے لگانے میں مصروف تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر اپنے کمرے تک جاتی، اچانک سے نند کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر بھڑکنے لگی۔ میں نے بھی ڈرے بغیر اسے ایک دھمکی دی کہ صبح تمہارے بھائی نے آ جانا ہے، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرواتی ہوں۔ دیکھنا میں تمہارے بھائی کو تمہاری ہر کرتوت کے بارے میں بتاؤں گی، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اتنا کہتے ہوئے میں ابھی پلٹی ہی تھی کہ وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا۔ میں بے صبری سے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میرے شوہر گھر آئے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بتاتی، میری نند انہیں میرے بارے میں بہت کچھ بول چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرا شوہر غصے سے آگ بگولا ہونے لگا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے میری غیر موجودگی میں؟ تم نے کس غیر مرد کو اپنے کمرے میں گھسا رکھا تھا؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میں اپنے ارد گرد حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ میرے قریب آئے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولے، ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کون تھا وہ لڑکا؟ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کون سا لڑکا؟ اور مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنی بہن سے پوچھیں کہ وہ لڑکا کون تھا۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ میری نند اپنے بھائی کے قریب آئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، بھابھی نے اپنے کمرے میں کسی لڑکے کو بلا رکھا تھا۔ جب میں نے ان سے جاننا چاہا کہ یہ لڑکا کون ہے، کیوں میرے بھائی کی جگہ اسے دے رہی ہیں، تو بھابھی نے نہ صرف میرے منہ پر تھپڑ مارا بلکہ مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے بھائی سے کہہ دوں گی کہ وہ میرا نہیں تمہارا عاشق تھا۔ لیکن بھائی، میں قرآن کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ وہ لڑکا میرا نہیں بلکہ بھابھی کا عاشق تھا۔ میری نند بہت بڑا جھوٹ بول چکی تھی۔ وہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں قرآن پاک کو لے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے تو منہ میں جیسے زبان ہی کٹ گئی تھی۔ میری خاموشی کو میرے شوہر نے میری غلطی سمجھا اور موقع پر ہی بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کچھ پوچھے مجھے طلاق دے دی۔ جاتے جاتے میں نے اپنے رب سے دعا کی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ چند ہی دنوں میں میری دعا یوں رنگ لے آئے گی کہ زندگی کا مقصد ہی بدل جائے گا۔ میرا نام مومنہ ہے۔ میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک بزنس مین تھے اور اماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ میرے علاوہ میرے 3 بھائی تھے۔ میں اکلوتی بہن تھی، اسی وجہ سے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ میں اکلوتی تھی۔ میں ابا کی تو سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ گھر میں ماں باپ پر اور بھائیوں پر صرف میرا ہی رعب چلتا تھا۔ پڑھنے لکھنے میں بہت اچھی تھی، اس لیے ابا نے مجھے تعلیم دلوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میرے ابا اور اماں دونوں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اچانک یوں چلے جانے کے بعد میں بہت گمسم رہتی تھی۔ وہ گھر جو میری آواز سے چہک اٹھتا تھا اب بالکل سنسان ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اماں اور ابا کے انتقال کا صدمہ اپنے دل و دماغ پر بری طرح سے لے لیا تھا۔ میرے بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ تینوں بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ وہ بہت کوشش کرتے کہ میں دوبارہ سے اپنی زندگی کو جینے لگوں، لیکن میں تو جیسے اماں اور ابا کے جانے کے بعد مرجھا سی گئی تھی۔ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی، نہ پڑھائی میں دل لگتا تھا، نہ ہی کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، کبھی مجھے ابا کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔
میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑے بھائی نے رشتہ داروں کے کہنے پر شادی بھی کر لی۔ بھابھی گھر میں آ گئی۔ بھائی تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بھابھی بھائیوں سے بھی زیادہ مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ بھائی جب بھابھی کو اس گھر میں لے کر آئے تھے تب ہی ایک بات صاف طریقے سے سمجھا دی تھی، مومنہ ہماری جان ہے، اگر اس کی آنکھ میں کسی بھی وجہ سے آنسو آتا ہے تو ہم تینوں بھائی بھی رونے لگتے ہیں، ہماری بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اسے اپنی نند نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھنا، اور بھابھی نے بھی بھائی کی اس بات کو بہت دل سے قبول کیا تھا۔ انہوں نے اپنا اچھا کردار ادا کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ بھابھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ پوری کوشش کرتی کہ میں اپنے دل و دماغ سے اپنے ماں باپ کے صدمے کو نکال دوں اور ایک نارمل زندگی جینے لگوں، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا پیار پانے کے باوجود بھی مجھے اپنے ماں باپ کی یاد نہیں بھولتی تھی۔ میں ہر وقت انہیں یاد کرتی رہتی اور انہی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ تبھی بھابھی نے مجھ سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وعدہ لیتے ہوئے کہا کہ تم وعدہ کرو 5 وقت کی نماز پڑھو گی اور اماں ابا کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے بخشا کرو گی، دیکھنا تمہارا دل سکون میں آ جائے گا اور تمہاری سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے بھابھی کی بات مانتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ میرا دل کہیں نہیں لگتا تھا، لیکن نماز میں میرا دل بہت اچھے سے لگ گیا تھا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی اور تہجد گزار بن گئی تھی۔ نمازیں قائم کرنے سے میرے دل کو سچ میں سکون ملا تھا۔ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی اور اپنے ماں باپ کو ہدیۃً اس کا ثواب بھیجتی رہتی۔ میں اب بہت مطمئن ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوں جو میں زندگی میں ان کے لیے نہیں کر سکی۔ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر میں ان کے لیے اب کر رہی ہوں۔ بس خدا تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرے۔ یوں میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، گھر میں گھلنے ملنے لگی تھی، بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی تھی۔ میرے تینوں بھائی جب مجھے اس طرح مسکراتا ہنستا دیکھتے تو پھولے نہیں سماتے تھے، میری بلائیں لیتے مجھ پر جان نچھاور کرتے، میرا منہ ماتھا چومتے اور مجھے گھر میں سب سے زیادہ اہم ہونے کا احساس دلاتے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ میں نے اپنی چھوڑی ہوئی اسٹڈی کو دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ تبھی میں نے FA میں جب داخلہ لیا تو اول پوزیشن حاصل کر کے اپنے بھائیوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ میری پڑھائی میں میری بھابھی کا بہت اعلیٰ کردار تھا۔ میری بھابھی گھر کا کوئی کام مجھ سے نہیں کرواتی تھی، مجھے گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ انہوں نے سارا گھر خود سنبھال رکھا تھا۔ میرے لیے صرف وہ ضروری سمجھتی تھی تو صرف اور صرف پڑھنا یا ان سے باتیں کرنا، اس کے علاوہ وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں لگاتی تھی۔ یہاں تک کہ میری بھابھی کھانا تک بھی مجھے کمرے میں ہی پیش کرتی۔ میرے کپڑے دھونے، پریس کرنے، سب کام بھابھی نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ میرے لاکھ سمجھانے منانے پر بھی بھابھی میری ذمہ داری سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی۔ انہوں نے سچ میں مجھے نند سمجھ کے نہیں بیٹی سمجھ کر رکھا تھا۔ میں بہت خوش نصیب تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ مجھے اس طرح کے پیار کرنے والے بھائی دیے، اور رہی صحیح کسر بھابھی نے آ کر پوری کر دی۔ میرے گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پھر ایک دن اچانک محلے کی ایک خالہ جو کہ اماں کی بہت اچھی سہیلی بھی تھی ہمارے گھر آئیں۔ میں نے اکثر اماں کو خالہ سے کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری مومنہ کے لیے کوئی راجکمار ڈھونڈنا، میں اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گی۔ خالہ کچھ عرصے کے لیے بیمار تھی، جب صحت یاب ہوئی تو ہمارے گھر تشریف لائیں اور آ کر بھابھی سے بات کرنے لگی۔ دیکھو راشدہ، تمہاری ساس نے مجھے ایک ذمہ داری سونپ دی تھی، آج میں وہ ذمہ داری پوری کرنے آئی ہوں۔ تمہاری ساس کے گزر جانے کے بعد میں نے کئی دفعہ سوچا کہ مومنہ سے یا فیصل سے بات کروں،
لیکن دونوں بچے اپنے ماں کے گزر جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اس لیے ان سے بات نہیں کر پائی۔ میرے ہاتھ میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ ہے۔ میری مانو تو مومنہ کی شادی کر دو تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکے اور خود کو بھی سکون کی زندگی گزارنے کی عادت ڈالو۔ بھابھی نے خالہ کی بات سنتے ہوئے کہا، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، لیکن ہماری مومنہ کے لیے کوئی راجکمار ہونا بھی تو چاہیے نا۔ اگر اماں کی خواہش کسی راجکمار کی تھی تو ہماری مومنہ کے لیے سچ میں کوئی راجکمار ہی ڈھونڈ کر لانا۔ بھابھی کی بات سنتے ہوئے خالہ مسکرائی اور جھٹ سے تھیلے میں سے ایک تصویر نکالتے ہوئے بھابھی کے سامنے رکھ دی۔ تصویر دیکھتے ہی بھابھی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کئی دفعہ بھابھی کو آواز دی، لیکن بھابھی تو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب میں نے ہلا کر بھابھی کو ہوش میں لانا چاہا تو بھابھی نے حیران ہوتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مسکرا پڑی، میرا ماتھا چوما اور مجھ سے کہنے لگی، لو اللہ نے سچ میں تمہارے لیے راجکمار ہی بھیج دیا ہے۔ بھابھی مجھے تصویر دکھانا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے تصویر دیکھنے سے انکار کر دیا۔ میرا کہنا یہی تھا کہ پہلے آپ بھائی لوگوں کو تصویر دکھا لیں، اگر انہیں پسند آ جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے میں خاموش ہو گئی تھی۔ بھابھی نے تصویر بھائیوں کو دکھائی، بھائیوں کو بھی رومان بہت پسند آئے۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو دیکھتے ہی میرے بھی دل میں کچھ کچھ ہوا تھا۔ رومان بہت ہی خوبصورت ہینڈسم نوجوان تھا۔ یہ چوڑا سینہ، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی خوبصورتی میں نمایاں کردار ادا کر رہی تھی۔ رومان کو دیکھتے ہی میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ میں نے خود کو رومان کی بیوی مان لیا تھا۔ جب میرے بھائیوں نے تصویر دیکھی تو وہ لوگ بھی رومان کو دیکھ کر فوراً سے راضی ہو گئے۔ رومان شکل و صورت کے بہت خوبصورت تھے، جیسے 14ویں کا چاند ہوتے ہیں، اور فیملی بھی بہت چھوٹی سی تھی۔ مجھے جلد ہی بیاہ کر رومان کے گھر بھیج دیا گیا۔ رومان نے مجھے بہت عزت دی، بہت محبت دی۔ رومان بہت نیک دل انسان تھے، ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے، میرا خیال رکھتے، میری ہر بات کو سنتے۔ میری زبان میں بہت تحمل مزاجی اور نرمی تھی۔ میں نے کبھی بھی رومان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ میری ایک نند تھی جو بے حد خوبصورت اور بے حد اچھی تھی۔ میرے سسر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ سسرال میں آنے کے بعد مجھے باپ کا پیار تو نہیں ملا تھا، لیکن ساس کی شکل میں ایک عدد ماں ضرور ملی تھی۔ میری ساس مجھے بہت پسند کرتی تھی، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، میری ہر بات کا خیال رکھتی۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں اکثر اپنے بھائیوں کے گھر جا کر بات کرتی تو میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی۔ اکثر بھابھی کہتی کہ تم جب اپنی ساس کا ذکر کرتی ہو تو تمہارے لہجے میں مٹھاس اور آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی ہے، کیا واقعی میں ہی تمہاری ساس تم سے ماں والا پیار کرتی ہے؟ تو میں تڑپ کے بولتی، جی بھابھی، میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں، خدا نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ میری ایک ماں مجھ سے لے لی تو اس کی جگہ مجھے ایک اور ماں عطا کر دی۔ یہ ماں تو بہت ہی زیادہ پیار محبت کرنے والی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں ان کا ٹھیک سے پیار محبت پا سکوں، لیکن میری ساس میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اب میں سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رومان کو ہی کیوں چنا تھا۔ رومان جس قدر خود اچھے نیک شریف ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کی والدہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ 1.5 سال ہونے والا ہے شادی کو، لیکن آج تک میری ساس نے مجھے کبھی سوئی پڑی کو نہیں اٹھایا۔ میری نند بھی میری بہت عزت کرتی ہے۔ میری ساس نے کبھی مجھ سے کوئی کام کہہ کر نہیں کروایا۔ میرا دل کرتا ہے تو میں کسی کام کو ہاتھ لگا لیتی ہوں، دل کرتا ہے تو میں خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹی رہتی ہوں۔
بلکہ وہ میرے کمرے میں میرا کھانا تک پہنچاتی ہیں اور زیادہ تر مجھے کام کرنے نہیں دیتی اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ مجھے تو اپنی ساس میں اپنی ماں ہی نظر آتی ہے۔ میں ہر وقت اپنی ساس کی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی۔ میری نند بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا کہ ایک دن اچانک اس گھر کو بھی نظر کھا گئی۔ میری ساس اچانک سے واش روم میں گری اور ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میری ساس اب چل پھر نہیں سکتی تھی۔ وہ مکمل طور پر بستر پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی تھی کہ ان کی خدمت مجھے ہی کرنی تھی۔ میں سارا دن اپنی ساس کی خدمت کرتی، گھر بار بھی سنبھالتی۔ میری ساس مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتی۔ جب بھی رومان اپنی ماں کے پاس چند گھڑیاں گزارنے کے لیے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی، رومان، زندگی میں کچھ بھی کر لینا لیکن مومنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ اگر تم نے کبھی مومنہ کو رلایا تو قیامت والے دن تم میرے گناہ گار ہوگے۔ رومان جب جب اپنی ماں کے پاس بیٹھتے تو کمرے میں واپس آ کر مجھ سے کہتے، ارے مومنہ، تم نے کیا جادو کر دیا ہے اماں پر۔ اماں کے پاس جب بھی جا کر ان کی خیریت پوچھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ ایک ہی ٹاپک پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں، مومنہ، مومنہ اور بس مومنہ۔ تم نے تو میری اماں کو اپنا دیوانہ ہی بنا لیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میری خدمت کرنے کے بعد وہ مجھ سے اس طرح محبت کرتی تھی، میرے کام کرنے سے پہلے بھی وہ مجھ سے اسی طرح محبت سے پیش آتی تھی۔ کئی دفعہ میری ساس اپنی بیٹی کو ڈانٹتی اور کہا کرتی تھی کہ اپنی بھابھی کا ساتھ دیا کرو۔ اب تو میں بیمار ہو گئی ہوں، کبھی میں صحت مند تندرست ہوتی تو میں کبھی بھی مومنہ کو کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ یہ نرم و ملائم ہاتھ کام کرنے کے لیے تھوڑی بنے ہیں۔ وہ مجھے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کیا کرتی تھی، بس قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جتنی خوشیاں میں نے دیکھنی تھی شاید ان کا ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ ایک دن اچانک میں گرم گرم ناشتہ لے کر کمرے میں گئی تو میری ساس اپنے بستر پر تھیں۔ میں نے کئی دفعہ آواز دی، امی جان اٹھ جائیں، آج آپ نے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ کافی ٹائم لگا دیا اٹھنے میں، آپ تو ہمیشہ سب سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ اٹھیں، میں آپ کے ہاتھ منہ دھلوا دوں اور پھر دونوں ماں بیٹی بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں۔ میں اپنے ہی رو میں بولتی جا رہی تھی لیکن ساس کا کوئی بھی جواب نہ پا کر میرے دل کو ایک دم سے ہول پڑنے لگا۔ میں نے ناشتے کی ٹرے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے جب اپنی ساس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ چیخو پکار سے سارے لوگ، گلی محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ رومان بھی آفس سے گھر آ گئے۔ ڈاکٹر سے چیک کروانے کے بعد پتہ چلا کہ میری ساس کا تو کئی گھنٹے پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ انہیں سوتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو ان کی جان لے گیا۔ گھر ایک دم سے ویران ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر میں اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ پھر سے میرے منہ کو ایک عجیب سی چپی لگ گئی تھی، نہ میں بولتی تھی نہ ہنستی تھی۔ میری نند بھی اپنی ماں کے چلے جانے کے غم سے نڈھال رہنے لگی تھی اور رومان کا تو رو رو کر ہی برا حال تھا۔ رومان اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے وہ بھی اس غم سے نڈھال تھے۔ کچھ دن گزرتے تو گھر میں عجیب و غریب سی حرکتیں دیکھنے کو ملنے لگیں۔ گھر کا ماحول بالکل ہی بدلنے لگا تھا۔ رومان اکثر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہا کرتے تھے۔ ماں کے چلے جانے کے بعد رومان کو ہمیشہ ہی حنزہ کی فکر رہتی تھی۔ میری ساس کے انتقال کے بعد حنزہ کی ایکٹیویٹی عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات کسی کے ساتھ فون پر بات کرتی رہتی اور جب میں پوچھتی تو کہہ دیتی بھائی سے بات کر رہی ہوں، لیکن جب رومان کی کال آتی تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات بولتے، یار میری حنزہ سے بات تو کروا دو، کافی دن ہی ہو گئے ہیں اپنی بہن کی آواز سنے ہوئے۔ یہ سب باتیں عجیب و غریب تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوتا تھا جب میں دونوں کی باتوں میں اتنا فرق دیکھتی۔ مجھے حنزہ کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں، اس لیے میں نے اس پہ نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔
ساس کے انتقال کے بعد اب حنزہ اکثر ہی گھر لیٹ آیا کرتی تھی۔ ان دنوں حنزہ گھر میں بہت دیر سے آتی تھی، جن دنوں رومان شہر سے باہر ہوا کرتے تھے۔ کئی دن میں اسی روٹین میں حنزہ کو دیکھتی رہی، کئی دفعہ پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے، یا ماں کا غم زیادہ لے لیا ہے، اس لیے زیادہ وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ گزار لیتی ہے۔ لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ گھر نہیں لوٹی تھی۔ یہ بات مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں ساری رات انتظار کرتی رہی۔ جب فجر کی نماز ادا کی تو تب گھر کا دروازہ کھلا اور معلوم ہوا کہ حنزہ گھر آئی ہے۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا، دیکھو حنزہ، میں نے تمہیں کبھی اپنی نند نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن، اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے۔ میری اپنی تو کوئی اولاد نہیں ہے، میں تم سے ہی پیار محبت کر کے بچوں والا شوق بھی پورا کر لیتی ہوں۔ تمہارا بھائی مجھے تمہاری ذمہ داری سونپ کے گیا ہے۔ وہ روز تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں اور میں روز بات ٹال دیتی ہوں، لیکن مجھے کچھ دن سے تمہاری عادتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی ہیں۔ کیا تم پریشان ہو یا کسی الجھن میں ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی۔ میں نے آج سے پہلے حنزہ کو کبھی اس لہجے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ آج تو یوں لگ رہا تھا جیسے حنزہ کے اندر سے کوئی اور ہی مخلوق بول رہی ہو۔ میں اس کی باتوں سے بہت گھبرا گئی تھی۔ تبھی میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو، تمہارا ساری رات گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم جوان ہو اور دنیا کے حالات سے ابھی واقف نہیں ہو۔ حالات بہت خراب ہیں، اس لیے اپنی عزت کی حفاظت کرنا تمہارا سب سے پہلا فرض ہے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے میرے سر چڑھ گئی اور مجھے باتیں سنانے لگی۔ آپ میری بھابھی ہیں تو بھابھی ہی رہیں، میری ماں بننے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے معاملات میں زیادہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کی یا میری جاسوسی کرنے کی کوشش کی تو ایک بات یاد رکھیے گا، میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی اور آپ کو اس گھر سے اور بھائی کی زندگی سے بھی نکال باہر پھینکوں گی۔ آئندہ دھیان کیجیے گا۔ اتنی بڑی دھمکی دیتے ہوئے وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اسی جگہ پر خاموش آنکھوں میں آنسو لیے سوچتی رہ گئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ ساس اماں کے ہوتے ہوئے تو یہ اچھی خاصی تھی، اتنی محبت کرتی تھی، میری بہت عزت کرتی تھی، اب یہ کن کاموں میں پڑ گئی ہے کہ یہ اس قدر بد زبان ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ اس کی زبان نہیں ہے، ضرور یہ کسی اور کی زبان بول رہی ہے۔ انہی الجھنوں میں میں نے رات گزاری تھی۔ میں رومان کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں رومان کو حنزہ کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دوں، تاکہ کل کو انہیں مجھ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ ہو۔ رومان مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، میری بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی محبت کا تو کوئی لیول ہی نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں رومان کو سب کچھ بتا دوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رومان میری بات پر ضرور یقین کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں رومان کو کچھ بتاتی، اگلے ہی رات مجھے ایک اور نظارہ دیکھنے کو ملا۔ حنزہ نے تو ہماری زندگی کو تماشا بنانے کی ٹھان لی تھی۔ میں نماز کے لیے اٹھی تو مجھے حنزہ کے کمرے میں سے کسی لڑکے کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے بہت خوف آیا۔ میں نے ذرا غور کیا تو معلوم ہوا کہ حنزہ کسی اجنبی لڑکے کو لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہکے لگا رہی ہے۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ میں فوراً اسے گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف پلٹی ہی تھی کہ اچانک سے حنزہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اچھا، تو آپ تھیں جو چوری چوری میری جاسوسی کر رہی تھیں۔
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ آ لینے دو تمہارے بھائی کو، بتاؤں گی کہ تم ان کے جانے کے بعد کیا کیا گل شرے اڑاتی پھر رہی ہو۔ میں نے اتنی ہی بات کی تھی کہ حمزہ آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ میرے قریب آئی اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری اتنی جرت، اپنی اوقات مت بھولو کہ میں رومان کی بہن ہوں۔ بھائی جس قدر محبت مجھ سے کرتے ہیں اور جتنا یقین میری بات پر کریں گے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ مجھے طرح طرح کی باتوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے بھی کئی دفعہ اس نے رومان کو میرے بارے میں اکسایا تھا۔ وہ اندر ہی اندر رومان کو پسند کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب رومان گھر پر آئے تو وہ بہت غصے میں تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ سے پہلے حمزہ کی ساری کہانی سن چکے تھے۔ آتے ہی رومان نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہوئے کہا، کم بخت، کتنی محبت کی تھی تم سے، کتنا بھروسہ کیا تھا، اور تم نے یہ سلا دیا سب باتوں کا۔ بھول گئی میں ہماری محبت؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ آخر کہاں کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ تمہیں تو میں اپنی بہن کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جاتا رہا ہوں، اور تم خود ہی پیچھے سے گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہو۔ میں نے اپنی صفائی میں بولنے کی بار بار کوشش کی، لیکن حمزہ نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ جتنی دفعہ میں بولنے کی کوشش کرتی، حمزہ اتنی دفعہ ہی میری بات کو کاٹ کر بات کو گھما دیتی۔ یوں وہ رو رو کے کہنے لگی، بھائی بھابھی نے اپنے عاشق کو گھر بلایا ہوا تھا۔ جب میں نے آپ کی محبت کا احساس دلایا اور انہیں اس بات سے روکا، تو بھابھی نے مجھے ہی الزام دے دیا کہ وہ ان کا نہیں بلکہ میرا عاشق ہے۔ رومان نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی، میرے اوپر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنے شوہر کے بغیر کبھی رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن حمزہ نے اپنی دی ہوئی زبان کو پورا کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں 2 منٹ میں تمہیں اپنے گھر سے اور بھائی کے دل سے نکال باہر پھینکوں گی۔ آج وہ اس مہم میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ ہی پلوں میں مجھے میرے شوہر کے دل سے اور ان کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ میں زاروں قطار روتی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن رومان نے میری ایک نہ سنی اور دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اپنے بھائیوں کے پاس آ گئی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے میری بھابھی اور بھائیوں نے بہت حوصلہ دیا، لیکن میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری حالت کافی خراب ہوئی۔ بھائی مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل جانے کے بعد مجھے امید کی ایک اور کرن دکھائی دی۔ ڈاکٹر کے مطابق میں امید سے تھی۔ اتنی زیادہ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں ہاسپٹل سے سیدھا اپنے سسرال گئی، جہاں میری نند اور رومان بیٹھے کسی بات کا سوگ منا رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو رومان نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے رومان سے کہا کہ آپ باپ بننے والے ہیں، خدا کے لیے اس بچے کی خاطر اپنے فیصلے کو بدل لیں۔ اس بچے کی وجہ سے میں آج بھی آپ کی بیوی ہوں۔ لیکن رومان نے نہ صرف مجھے برا بھلا کہا اور ذلیل کیا، بلکہ اپنے ہونے والی اولاد کو بھی کسی کا گناہ کہتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے اوپر تو ہر بات برداشت کر گئی تھی، لیکن اپنی اولاد کے لیے رومان کے منہ سے نکلے یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح چبھ گئے تھے، جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں اس قدر گندی سوچ رکھنا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے ایک ہی بات بولی، خدا دیکھ رہا ہے رومان، جب آپ کو سچائی پتہ چلے گی آپ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، وہ کبھی نہ کبھی انصاف ضرور کرے گا۔ اتنا کہتے ہوئے گھر سے نکل گئی تھی۔ ایسی حالت میں میرے بھائی اور بھابھی نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن میں ہر وقت اپنے گھر کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اپنی ساس کے بارے میں سوچتی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔
کاش میری ساس آج زندہ ہوتی۔ کسی کی جرت تھی جو مجھے اس گھر سے باہر نکالتا۔ رات کا آخری پہر تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، ہلکی ہلکی سرد ہوا کے جھونکے میری گالوں کو آ کر چھو رہے تھے۔ میں جائے نماز پر بیٹھی اپنے پروردگار سے زاروں قطار رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ اے پروردگار، تیری لاٹھی بے آواز ہے، نبی پاک کے لیے میرا انصاف کر، مجھے اس الزام سے نجات دلوا جو مجھ پر لگایا گیا ہے۔ گناہ گار آزاد گھوم رہا ہے اور بے گناہ کو لوگوں نے سزا دی۔ میرے اوپر لگے اس دھبے کو تو خود صاف کر میرے مالک، اور مجھے دنیا میں اور محلے والوں کے سامنے وہی مقام مرتبہ عطا کر جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، میرے آنسو زمین پر لگاتار گر رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج میری دعا قبول ہو گئی ہو۔ میرے دل کو اچانک سے ایک سرد ہوا کے جھونکے نے چھو لیا تھا، ایک لہر سی میرے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج اللہ نے نزدیک ہو کر میری دعا قبول کر لی ہو۔ رات جیسے تیسے گزر گئی، صبح ہوتے ہی پورے محلے میں شور برپا ہو گیا۔ ادھر ادھر سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہی لڑکا جس کا الزام لگا کر اور جسے میرا عاشق بتایا گیا تھا، حمزہ کے ساتھ پکڑا گیا ہے، جو حمزہ سے اس کی کچھ نازیبا تصاویر دکھا کر اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ محلے والوں نے جب دیکھا تو شور مچا دیا۔ حمزہ کا لگایا جھوٹا الزام غلط ثابت ہو گیا۔ محلے والوں کے سامنے اور رشتہ دار عزیز و قارب کے سامنے میری وفاداری اور پاک دامنی کی مثالیں سننے کو ملنے لگیں۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میں نے سامنے رومان کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہے تھے۔ مجھے سامنے دیکھتے ہی رومان میرے قدموں میں آ گرے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری آنکھوں پر بہن کی محبت کا پردہ پڑا تھا جو تمہاری پاک دامنی، تمہاری ایمانداری اور تمہاری پاکیزگی کو نہیں دیکھ سکا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ رومان لگاتار رو رہے تھے۔ میری بھابھی اور بھائی بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے اشارہ کیا، جانا ہے تو چلی جاؤ، لیکن میرا دل کسی صورت بھی نہیں مان رہا تھا۔ میں نے رومان سے کہا کہ اپنے ساتھ کیے گئے ظلم تو میں کب کی معاف کر چکی ہوں اور کب کی بھلا چکی ہوں، لیکن جو ظلم آپ نے میرے ہونے والے بچے کے ساتھ کمایا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ نے بدنامی کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ میں اس گھر میں پلٹ کر کبھی قدم نہیں رکھوں گی جس گھر میں میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ میرے بچے کو گالی کے نام سے پکارا گیا۔ میں نے آپ کے بغیر جینا سیکھ لیا ہے۔ میں اب اپنے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ خدا کے لیے آپ مجھے بھول جائیں، میں گھر واپس کبھی نہیں آؤں گی۔ اتنا میں نے کہا اور دروازہ رومان کے منہ پر بند کر کے اندر چلی آئی۔ میری بھابھی نے مجھے فوراً سے سنبھالا اور تسلیاں دی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اتنا بڑا فیصلہ کر رہی ہوں اور میں اس فیصلے کو شاید برداشت نہ کروں، لیکن نہ جانے میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ اس لیے تو کہتے ہیں ایک لڑکی کے بجائے ایک ماں کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ مجھ میں بھی ایسے ہی ہمت آ گئی تھی۔ رومان کو اپنی بہن کی کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ پورے محلے والے تھو تھو کرتے تھے۔ رومان کو ہر کوئی آ کر سمجھاتا کہ شکر کرو کہ مومنہ امید سے ہے، تمہارا نکاح نہیں ختم ہوا۔ کیسے بھی کرو، معافی تلافی کرو، کچھ بھی کرو، اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر آؤ۔ رومان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کوشش کی، مگر میں نے اس گھر سے اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ میں نے اپنی باقی کی زندگی اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ آج میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، میں اپنے بچے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔